ایک نئے قانون کی بھی بات کریں گے. اینڈ ٹو تھنک کہ ایسے قانون کے بنانے کی ضرورت تھی. مجھے تو اس بات پہ بھی تھوڑا سا دکھ ہی ہو رہا ہے. کیا کہیں گے جی بزرگ؟ ویسے کون ہے جس نے اپنے ارد گرد ایسی کہانیاں نہیں سنی جس کے بعد یہ ادراک ہو کہ ایسا قانون ہونا چاہیے تھا؟ اچھا بتائیں آپ کو بات کیا کر رہے ہیں. بزرگ شہریوں کے تحفظ کے لیے حکومت نیا قانون لے آئی ہے. والدین کو گھر سے نکالنا قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے. مطلب جرم، یہ تو گناہ ہے آلموسٹ ایک، کہ کیسے انسان سوچ بھی سکتا ہے، بٹ اپیرنٹلی ہو رہا ہے ایسے. صدر عارف علوی نے تحفظ والدین آرڈیننس 2021 جاری کر دیا. آرڈیننس کے مطابق والدین کو گھروں سے نکالنے پر 1 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی. گھر بچوں کی ملکیت ہونے یا کرائے پر ہونے کی صورت میں بھی والدین کو نہیں نکالا جا سکتا. گھر والدین کی ملکیت ہوں تو بچوں کو گھر سے نکالنے کا اختیار والدین کو ہوگا. دراصل ملک بھر سے اولاد کی جانب سے والدین پر جسمانی تشدد کے واقعات سامنے آ رہے تھے. امیجن معاشرے میں بزرگ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ آرڈیننس اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے. ہم کسی بھی اولڈ ایج ہوم میں جا کے دیکھ لیں اور ان بزرگوں کی کہانیاں سن لیں تو آپ لرز جائیں. آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ نہ صرف ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا جو ان کے گھر تھے، اور ان کو مار پیٹ کا اور تشدد کا نشانہ بھی بناتی رہی ہیں ان کی اولادیں. بانی بنت فاطمہ اولڈ ایج ہوم فرزانہ شعیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ صاحبہ، حکومت جو نیا قانون لائی ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ والدین کو تحفظ فراہم کرا جائے. اب ان کے بچے ان کو گھروں سے بے دخل کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جن کی ایسی ہی کہانیاں ہوتی ہیں؟ ہاں، گورنمنٹ نے تو اپنی فرض ادائی کر دی ہے قانون نافذ کر کے، لیکن عمل کرنا اپنا ہمارا کام ہے. اولاد تو زبردستی چھوڑ کے جاتی ہے یا زبردستی نکالتی ہے، اور برے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے کریں گے کیا؟ کہاں دھکے کھائیں گے؟ کون سے تھانے کورٹ کچہریاں وہ کہاں جائیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے؟ یہ فرض ریاست کا ہے. اور اگر ریاست اس پہ کاغذی کارروائی تو ہو گئی، لیکن عمل درآمد کرنا اس کا بھی تو کوئی حل نکال لینا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے ایک بات ہے جو ہم لوگوں کو ایک تکلیف پاکستان میں ہوتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. ایک لائن ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر لو، لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی، لڑکے وہاں نہیں جا سکتے. مطلب ہر چیز میں لوگ کیا کہیں گے. تو اس چیز میں لوگ کیا کہیں گے نہیں آتا کہ اگر آپ اپنی ماں باپ کو مار رہے ہیں اور نکال رہے ہیں گھر سے باہر تو لوگ کیا کہیں گے. مطلب اس میں بھی سوچنا چاہیے. which tells you کہ when people don't want to think they don't think. یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی فرزانہ صاحبہ کہ اولڈ ایج ہومز میں جو لوگ موجود ہیں، آپ لوگ تو ان کا خیال رکھتے ہیں ہی ہوں گے obviously، لیکن ان کے اپنے بچے، رشتہ دار وغیرہ، کیا وہ بھی ملنے آتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں ان کا؟ نہیں، خیال کیا رکھنا ہے. اگر اتنا ہی خیال رکھنا ہوتا تو گھر سے نکالے کیوں؟ کیا ان کے لیے گھر میں ایک چارپائی نہیں ہے؟ ان کے لیے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے؟ یہ لوگ تو کھانا بھی کم کھاتے ہیں. یہ لوگ تو گھر میں اتنا چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں، اتنا تنگ بھی نہیں کرتے. اگر یہ ہم لوگ غیر ہمارے پاس آ کے اتنے سکون سے رہ رہے ہیں تو کیا اپنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، ملنا تو بڑی دور کی بات ہے. فرزانہ صاحبہ، ایک قانون بننے سے تمام مسائل ظاہر حل نہیں ہوں گے. آپ نے بھی ابھی کہا کہ حکومت نے تو اپنا کام کر دیا. اولڈ ایج ہومز میں موجود افراد اور وہ جو اولڈ ایج ہومز میں نہیں پہنچ پاتے، ان سب کے لیے بھی معاشرے کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. حکومت اور معاشرہ کیا کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کچھ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ سب مل کے کوئی حصہ ڈال سکیں، کوئی کردار ادا کر سکیں. میں تو پہلے بھی کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں ایسے نہیں بھیجا ہوا، ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے. اور ہم لوگ اپنے حقوق جو ہمارے ارد گرد اپنوں کے لیے اللہ پاک نے بنایا، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اپنے حصے کی نیکیاں چھیننی چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھ خالی نہ ہو اور ہم لوگ سر اٹھا کے دنیا میں جئیں کہ ہم لوگ کچھ کرنے آئے تھے اور کچھ کر کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ایک مثالی زندگی بنانی چاہیے ہمیں. اور ہمیں بزرگ کیا، بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھی مثال بنانی چاہیے اپنے لیے تاکہ ہم لوگ دنیا سے جب جائیں تو دنیا یاد کرے.
بہت شکریہ فرزانہ شعیب آپ کا ہم سے بات کرنے کا، لیکن اس بات پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کتنی مشکلات میں گزر کے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو بھی ان کو چاہیے وہ دلاتے ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہوں وہ پوری کرتے ہیں، اور جب وہ بچے کچھ بن جاتے ہیں پھر وہ امبیرس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنے ان بوڑھے ماں باپ سے اور گھر سے نکال لیتے ہیں، اور اکثر یہ الزام بہوؤں پہ ڈالا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا. ناٹ ایٹ آل، یہ آدمی کی یہ ڈیسیجن ہوتی ہے. اگر ماں باپ اس کے گھر سے نکالے جا رہے ہیں تو ہاؤ کم اس پہ کوئی سے نہیں تھی کہ سارا ملبہ جو ہے وہ بہوؤں پہ پھینک دیا جائے. اگر وہ لڑکا وہ آدمی نہ چاہے کہ اس کے ماں باپ سے کوئی اونچی بھی آواز میں بات کر سکے یا لیٹ الون کہ انہیں گھر سے نکال دیا جائے، تو کوئی اس کے والدین کو نہ ہرٹ کر سکتا ہے، نہ ان کی رسپیکٹ پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، اور نہ انہیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے. پلیز تھنک اباؤٹ دس. مطلب اس میں جو وہ لوگ کیا کہیں گے نہ کہیں، لوگوں کو مل کے ساروں کو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ موقع ہیں جہاں پورے محلے کو بولنا چاہیے. تو باقی چیزوں میں تو ہم منع کرتے ہیں نا کہ ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ پیپل سے. اس میں پلیز ڈو دیٹ، پوائنٹ آؤٹ پیپل اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا کر رہا ہو.